إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ کو رمضان مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے اور تمام آفات، مصائب، وائرس سب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا. آج ہم اس کا اللہ کے نام سے آغاز کرنے چلے ہیں. انشاءاللہ سارا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کی شرح جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ وہ کریں گے. میرے سامنے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائبل بھی پڑھی ہے. بائبل کے اندر تورات ہے، اس کے بعد زبور ہے، اس کے بعد انجیل ہے، دیگر صحائف بھی ہیں. تو یہ تینوں کتابوں کا مجموعہ کتاب مقدس کے نام سے میرے پاس موجود ہے. اور اسی طرح یہ بائبل شائع ہونے والی برطانیہ سے انگریزی کے اندر وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کتابوں کا آغاز کیسے ہوا، کن الفاظ کے ساتھ ہوا، اور قرآن کا آغاز کس طرح سے ہوا. آئیے آغاز کرتے ہیں. تورات کا آغاز، پہلا چیپٹر، اس کا نام ہے پیدائش. اللہ کے نام سے آغاز ہوتا ہے. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ کے نام کے ساتھ آغاز ہوا، لیکن پیدائش کی بات ہوئی. اب آگے چلیے. اب ہم دیکھتے ہیں زبور کو. حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کا آغاز ہوتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کے مشورے پر نہیں چلتا. اب آئیے جناب، بائبل تیسری کتاب ہے، تورات، زبور اور انجیل. انجیلیں 4 ہیں. پہلی انجیل کا نام متی ہے. اس کا متی انجیل کا آغاز ہوتا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. دوسری انجیل مرکز ہے. مرکز کا آغاز ہوتا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع. آگے چلیے لوکا. یسوع کو ابن خدا کہا، نعوذ باللہ من ذالک. انسانوں کی تعریف ہے. لوکا کی کا آغاز ہوتا ہے چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں. چوتھی انجیل ہے یوحنا. اس کا آغاز ذرا بہتر ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہ اس کی پہلی آیت ہے. اب آپ نے اللہ کے قرآن کو ملاحظہ کرنا ہے. آخری کتاب، سبحان اللہ، صدقے قربان. آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
فرمایا کہ قرآن جب پڑھو تو زینو بے اصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کر کے خوبصورت انداز سے پڑھو. اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. بے کا معنی ہے ساتھ، کسی کے ساتھ ہو جانا، کسی کے ساتھ چمٹ جانا، لپٹ جانا. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ لپٹ جا، چمٹ جا، جپا پارا. اللہ، بسم اللہ. یہاں ایک حدیث مجھے یاد آئی. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر لائے ہیں. حضور نے فرمایا الزو، چمٹ جا، چمٹ جا، چمٹ جا. اللہ اکبر. الزو، سب لوگوں کو کہا، سب مومنوں کو کہا. حکم ارشاد فرمایا الزو، فعل امر ہے، آرڈر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. الزو، چمٹ جاؤ. جس طرح یہ شریز نہیں ہوتی، اس طرح سے چمٹ جا، دامن پھڑ لا. اللہ اکبر. اللہ کا دامن رحمت انہوں جپا بات. اللہ اکبر. اور یہ رمضان رحمت کا مہینہ. خوش آمدید جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے سامنے تشریف فرما ہیں، آن لائن ہیں. الزو بیا ذوالجلال والاکرام، بے آ گئی. بسم اللہ، بے جا، بے آ گئی. بیا ذوالجلال والاکرام، اللہ کی دو صفتیں ہیں، جلال والا، اکرام بڑی عزتوں والا، کرم والا، رحمت والا. یعنی اللہ کے یہ جو دو نام ہیں، یہ جو دو صفاتی نام ہیں، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ. الزو بے یا ذوالجلال والاکرام، اللہ سے مانگو یا ذوالجلال والاکرام. اللہم یا ذوالجلال والاکرام، اللہم یا ربنا یا ذوالجلال والاکرام. چمٹ جا، اتنا چمٹ جا، اس قدر رحمت کا دامن اس کے ساتھ لپٹ جا، چھاٹی نہ، ہر بھیڑے چمڑے ہی ہو. اللہ اکبر. اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن کی 114 صورتیں ہیں. صرف ایک صورت کے اندر سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کی تعداد 114 میں اس طرح مکمل کی کہ سورہ النمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو درج فرما دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا یمن کی ملکہ بلقیس کو، تو وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی مکمل فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 بار. قرآن کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پہلی سورت الفاتحہ. اور بھی کئی نام ہیں. احادیث کا میرے سامنے الحمدللہ حضور کی احادیث کا گلشن ہے، لیکن میں زیادہ احادیث نہیں بیان کروں گا. میں تفہیم کے نقطہ نظر سے، ترجمہ کے نقطہ نظر سے، سمجھانے کے نقطہ نظر سے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بس مناسب سا بیان کرتا چلا جاؤں گا. تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ.
اور ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ. خط لکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، ہرقل کو لکھا، کسریٰ ایران کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرے گا. حضور نے فرمایا ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ سے کرو. کھانا کھاؤ بسم اللہ، کوئی بھی کام کرو بسم اللہ، برکت پڑ جائے گی. جاپان کا ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، میڈیکل سائنٹسٹ ہے. اس نے تجربہ کیا. اس نے کیا تجربہ کیا کہ جب پانی کا گلاس اس کے اندر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ قطرے تھے نا وہ گلورین شکل میں اتنے خوبصورت تھے کہ اس کے اندر نورانیت پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. اس نے اپنے لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کیا. اسی لیے یہ جو صورت ہے نا اس کے اندر شفا ہی شفا ہے. اب اس شفا کی طرف میں چلا گیا پھر لمبا ٹائم صرف ہو جائے گا. بہرحال صحابہ نے اس صورت کا دم کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو اس صورت کا جو دم کرتا رہے تو جس طرح پانی کے قطروں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، انسان کے کانوں میں جب اس صورت کی تلاوت جاتی ہے اور دماغ میں جاتی ہے تو وہاں سارے خلیات متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ. اور آگے پھر اللہ کی دو صفتیں. پہلی صفت ہے الرحمن، دوسری صفت ہے الرحیم. الرحمن کے اندر مبالغہ بھی ہے، یعنی وہ اتنی رحمت والا ہے، اللہ اکبر، اتنا مہربان ہے، اس قدر اپنی مخلوقات پر مہربان ہے کہ اس کی مہربانی کی کوئی انتہا ہی نہیں. الرحمن. اور ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں، قرآن کا ایک صوتی حسن ہوتا ہے، صوت سواد کے ساتھ، اس کا معنی ہے آواز. یعنی قرآن کا لفظ جب ادا کیا جائے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو آواز ہے وہ بھی اپنا ایک معنی مفہوم ادا کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں صوتی حسن، آواز کا حسن. اور یہ قرآن کا خاص حسن ہے، قرآن کا خاص معجزہ ہے، اور عربی زبان کا خاص الخاص اعجاز ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو عربی مبین کے اندر نازل فرمایا. اس زبان کا دنیا کی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ایسی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے. تو الرحمن، جب ہم کہتے ہیں الرحمن تو اندر سے نون سارا ایسے جیسے بھر جاتا ہے، جیسے اوپر کا تالو آسمان ہو اور زبان کے نیچے زمین ہو اور زبان سطح ہو. الرحمن، اللہ کی رحمت سے سارا منہ، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک یہ صوتی حسن ہے کہ ساری کائنات اللہ کی رحمت سے بھر گئی. سبحان. اچھا، اللہ کی رحمت سے بھر گئی ہے تو جو اگلی صفت ہے کمال، سبحان اللہ، ایک سے ایک بڑھ کر الرحیم، نہایت مہربانی فرمانے والا. اچھا، الرحیم اس کا صوتی حسن یہ ہے، وہ تو کہا تھا الرحمن، ٹھیک ہے. اب یہ ہے الرحیم کہ رحمت ایک جگہ ٹھہر نہیں گئی. الرحیم، رحمت جاری ہے، ساری ہے. جس طرح دریا چل رہا ہے، جس طرح نہر چل رہی ہے، جس طرح ندی نالا رواں دواں ہے،
اسی طرح سے اللہ کی رحمت جاری ہے. جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ کی رحمت تھی، جب پیدا ہوا پھر بھی اللہ کی رحمت، جب بوڑھا ہو گیا پھر بھی اللہ کی رحمت، رحمت ہی رحمت، اور جب فوت ہو جائے گا پھر بھی اللہ کی رحمت کا دامن فرشتوں کے ہاتھوں میں، رحمت ہی رحمت جاری ہے. اللہ کی رحمت، الرحمن الرحیم. اللہ تو اس انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ہے قرآن کی یہ آیت ممتاز کے نہیں. آپ نے تورات کا انداز بھی دیکھا، آغاز کیسا ہوتا ہے، زبور کو بھی دیکھا، اور پھر چاروں انجیلیں انسانوں نے تحریف کر دی، ان چاروں کا انداز بھی دیکھا. اور قرآن کا انداز حق کے قربان جاؤں، حضرت محمد کریم پر نازل ہوا یہ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بھائی پیغام کیا ہے کہ جس اللہ کے نام سے تو کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، ہر کام شروع کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، پہلا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے بسم اللہ، افطاری کرتا ہے تو پھر بسم اللہ. تو وہ اللہ جو ہے نا تیرا، پتہ ہے وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم. اور یہ رحمتوں والا مہینہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں، جتنی بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے، کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. اچھا اب وہ اللہ کون ہے؟ یہاں اللہ کریم کی صفت رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے. عالم جہان، اور اس کا معنی یہ بھی ہے عالم. ایک ہوتا ہے عالم جاننے والا، ایک ہے عالم جہان. یہ بھی علم سے ہے، یہ بھی علم سے ہے، وہ بھی علم سے ہے. اب عالم جو ہے یعنی جس کو جان کر، جس کا علم حاصل کر کے، اللہ اکبر، یعنی اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی اشیاء ہیں، جتنے عناصر ہیں، ان کا علم حاصل کیا جائے اور پھر وہ علم حاصل کر کے اپنے اللہ کو پہچانا جائے. سبحان اللہ. تو وہ تو سارے جہانوں کا رب ہے. اچھا اب ایک ہمارا یہ جہان ہے، ساتوں آسمان ہیں اور زمینیں ہیں. ایک زمین جس پر ہم رہتے ہیں اس کا تو ہمیں پتا ہے، باقی 6 زمینوں کا اللہ کو پتا ہے. اور لیٹسٹ جو سائنسی ریسرچ ہے، تفصیلات میں نے نہیں جانا، مختصر کرتا چلا جاؤں گا. لیٹسٹ جو سائنسی ریسرچ ہے، سب نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے. وہ رشیا کے سائنٹسٹ ہیں، حتیٰ کہ چائنا کے، جو اللہ کو نہیں مانتے. اور چائنا کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ جو ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے جب یہ ریسرچ کی تو میں تو مجبور ہو گیا ہوں، میں تو اللہ پر ایمان لے آیا. ولادیمیر اس کا نام ہے. اسی طرح سے برطانیہ، امریکہ اور باقی ساری دنیا کے سائنٹسٹ. لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کائنات ایک نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں. کائناتیں تو بے شمار ہیں، ملینز، ٹریلینز، بے شمار، لاتعداد. اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں رب العالمین. وہ تو بے شمار جہانوں کا رب ہے، اور یہاں رب کا اللہ اکبر. پیدائش تو خود بخود ہی آ گئی نا، رب ہے وہ. یہ نہیں ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر، وہ رب ہے، متواتر پرورش فرماتا ہے، نگرانی فرماتا ہے. تو تعریف اس کی کر. اللہ اکبر. بندہ بیچارہ بڑا تھوڑا علم ہے نا. یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتلاؤں.
چائنا کے جو جدید چائنا کے بانی ہیں ماؤ زے تونگ، چو ان لائی ان کے پرائم منسٹر تھے، ان کا بھی سیکنڈ نمبر ہے، فرسٹ نمبر چیئرمین ماؤ زے تونگ۔ آبادی ان کی بہت بڑی ہے، آج بھی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اس وقت بھی اس کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ تو ماؤ زے تونگ کے دور میں ماؤ زے تونگ نے دیکھا کہ ہمیں خوراک کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم جتنی خوراک بوتے ہیں وہ فصلوں کے اندر، تو وہ چڑیاں جو ہیں وہ ساری چگ کر وہ چگ جاتی ہیں، اور باقی خاص طور پر باقی بھی جانور، لیکن سب سے زیادہ جو چڑیاں ہیں نا وہ ادھر بیج ڈالتے ہیں، اور وہ جناب بیج جو ہے وہ لے کر تو چلو وہ اپنا کھانا بنا کر وہ چکر ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا ہمارا نقصان ہے۔ اندازہ لگایا، انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ جناب اتنے لاکھوں ٹن، اتنے کروڑوں ٹن جو ہے اتنے لاکھوں ٹن وہ تو یہ چڑیاں کھا جاتی ہیں، تو یہ تو ہمارا بڑا نقصان ہے۔ تو چیئرمین ماؤ زے تونگ نے نا ایک ٹارگٹ دیا، اس نے کہا کہ بندوقیں جو ہے نا یہ گورنمنٹ مہیا کرے گی، یہ شرع والی اور باقی اور بھی اس طرح کی بندوقیں تھیں۔ تو سارے نوجوانوں کو، کمیونسٹ پارٹی کو، وہاں ایک ہی پارٹی ہے اور سارے لوگ اسی کے ممبر ہوتے ہیں، ان کو جناب یہ ٹارگٹ دے دیا کہ چڑیاں مارو۔ اب جناب انہوں نے اتنی چڑیاں ماری، چڑیاں انتہائی کم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب جب چڑیاں کم ہو گئی تو انہوں نے کہا اب تو ہماری خوراک پڑ جائے گی۔ اچھا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ چڑیاں کم ہو گئی اور ساتھ ہی جناب قید پڑ گیا، چینی بھوکے مر لگ گئے۔ یار یہ کیا ہوا؟ اب چیئرمین ماؤ زے تونگ وہ تو تنگ آ گیا، ساری چینی قوم تنگ آ گئی، نام بھی تونگ تھا، وہ تو جناب تنگے آ گیا، تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا یار بیڑا گرک ہو گیا، یہ ہم نے کیا کیا؟ وہ پھر سائنٹسٹوں کو بٹھایا کہ یار یہ تو ہمارا ستیہ ناش ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب ہوا یہ ہے کہ یہ فصلوں کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے وہ بھی بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، جن کو یہ سونڈیاں کہتے ہیں نرم۔ تو جو چڑیا ہے وہ جب انڈے دیتی ہے نا تو اس کے اندر وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ پھر نرم وہ جو ہوتی ہیں نا، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، سونڈیاں ہوتی ہیں بڑے نرم۔ تو جس طرح انسان کے بچے کو بھی نرم غذا یہ عورتیں کیا دیتی ہیں؟ پہلے کسٹرڈ دیتی ہیں، نرم سی کھیر، یہ جناب وہ حلوہ جو ہیں وہ دیتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو نرم خوراک جو ہے نا وہ ان کو دیتی ہیں۔ تو اسی طرح چڑیاں جو ہیں اور انسانوں اور ماؤں تسی اپنے بچیاں نو نرم کھیراں بنا کے تے کسٹرڈ بنا کے دے دے جے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیوں کے لیے، چڑیوں کے بچوں کے لیے جو گھونسلوں میں ہے نا ان کے لیے کسٹرڈ وہ نرم جناب وہ سونڈیاں، صدقے قربان جاؤں اللہ رب العالمین، کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ جناب چڑیا وہ ماؤ زے تونگ نے کہا انہوں سونڈیاں نہیں، ان کو مار دو۔ اچھا اب جناب وہ سونڈیاں اتنی پیدا ہوئیں، وہ جناب ساری فصلیں برباد، کہے تو جناب روٹی نہ لبے چڑیاں۔ تو سائنسدانوں نے کہا کہ یہ تو جناب وہ چڑیوں کو مارنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ماؤ زے تونگ جو تنگ آیا ہوا تھا، اب وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہو یار چڑیاں دا خیال کرو بابا، چڑیاں کوئی نہ مارے، خبردار وہ چڑیاں نواز، ان کے لیے جگہ مہیا کرو، ان کے لیے آپ گھونسلے بناؤ، وہ ان کے لیے گھونسلوں کی جگہ مہیا کرو تاکہ چڑیاں زیادہ بڑھیں، وگرنہ ہم تو بھوک سے مارے جائیں گے، ہم تو فاقے سے مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں پتہ یہاں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں چڑیوں نے بد دعا دی ہوگی، انہوں نے فریاد کی ہوئی، انہوں نے کہا اللہ اے ماؤ زے تونگ پہ گئی ساڈے پیچھے، یا اللہ انہوں کوئی تنگ کر۔ ساری مخلوق فریادیں تو اپنے اللہ کے سامنے کرتی ہیں، تو ماؤ زے تونگ پہ گیا تنگ، اللہ نے فریاد سن لی۔ اللہ چیونٹیوں کی فریاد سنتا ہے تو اللہ نے چڑیوں کی بھی فریاد سن لی۔ اب جب پھر چڑیوں کی فریاد سنی تو اب جناب وہ چڑیوں کے لیے جناب سارا چائنا کا ماحول فیسیلیٹیٹ ہو گیا، فیسیلیٹیشن جناب چڑیوں کے لیے، اللہ اکبر۔ اب چڑیاں جو ہیں ان کی وہ تعداد جو وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور پھر جناب وہ قید ختم ہو گیا اللہ کر کے، اللہ اکبر۔ تو میرا اللہ صرف انسانوں تمہارا رب نہیں ہے،
الحمدللہ رب العالمین. چڑیوں کا بھی رب کون ہے؟ اللہ. اللہ نے کہا میں چڑیوں کو پالنے والا میں رب ہوں. اس کا تم پالنے والا ہے؟ مہاویر تم کو تم انہیں روٹی دینا ہے؟ میں سب کو روٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. اچھا اب ہم آتے ہیں جناب یہ کرونا ہے نا، اس کرونا وائرس کا سخت منفی پہلو ہے کہ ہم انسان مصیبت میں پڑ گئے ہیں. سارے جناب 7 ارب انسان اپنے گھروں کے اندر بند ہو کر رہ گئے ہیں. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم جناب اپنی ترقیوں کے لیے، اپنی ضرورتوں سے آگے بڑھ کر اپنی عیاشی کے لیے جناب کارخانے، فیکٹریاں، پولوشن اور پولوشن پھیلائی چلے جاتے ہیں. اور وہ جو کہ پانی گندا جو ہے وہ دریاؤں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور اس پر وہ جو صفائی کرنے والا پلانٹ ہے وہ نہیں لگاتے. چمنیاں جو ہیں ان پر وہ صفائی کرنے والا کہ وہ فضا کو صاف کرنے والے وہ جو اوپر وہ مشینیں ہیں وہ جناب وہ نہیں لگاتے. اور فضا بھی آلودہ، اور جناب زمین بھی آلودہ، دریا بھی آلودہ. پھر جناب پلاسٹک جو ہے، اب جناب یہ میرا خیال ہے جو پیٹرولیم ہے نا، پٹرول سے کئی قسم کی مصنوعات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ پلاسٹک وغیرہ بھی ہے. اب جناب یہ پلاسٹک، اتنا پلاسٹک سمندروں کے اندر پلاسٹک، وہاں جناب مچھلیاں وہ پلاسٹک کو کھا رہی ہیں اور ان کو پھر بھوک نہیں لگتی، مر کر جناب وہ کناروں پر مچھلیاں جو ہیں وہ مر رہی ہیں، جناب جانور جو ہیں وہ مر رہے ہیں، آلودگی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ وہ یہ جو مرداروں کو کھاتی تھی گرجیں، اب وہ گرجیں جو ہیں وہ مر گئی تو جانور مرنا شروع ہو گئے. حتیٰ کہ یہ پرندے جو رشیا سے، وہ جو سائبیریا سے آتے تھے اور ادھر ہمارے علاقوں میں آتے تھے، اللہ اکبر، وہ پرندے جو ہیں، یہ جو لہریں ہیں نا، یہ لہریں طرح طرح کی ویوز، یہ ٹیلی فونوں کی، یہ جو ہمارے موبائل سسٹم ہے ان کی ویوز، یہ جناب باقی ہوائی جہاز جو ہیں ان کی ویوز، پھر یہ جناب جو سیٹلائٹ ہیں ان کی ویوز، یہ اسی طرح کی اور مائکرو ویوز، فلان ویوز، بے شمار طرح کی ویوز. وہ ویوز اتنی ہمارے اس فضا کے اندر اتنی ویوز ہو گئیں کہ وہ جو جانور ان کے اندر جو ہے یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہوا ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں. اب ان جی پی ایس سسٹم یہ بنایا ہوا نا، یہاں بھی جی پی ایس سسٹم، تو ان کا جی پی ایس سسٹم بڑا ایکوریٹ ہے. تو یہ جی پی ایس سسٹم ان بیچارے جو ہیں کونجیں وہ راہ بھولنے لگی ہیں، تو وہ کونجیں ان کی ڈار وہ جناب اکٹھی چلتی ہیں، کوئی ایک بکھر جائے تو پھر وہ ایک نغمے گاتی ہیں. میں ایک کونج نمانی وانگر ترلے لواں تے کرلاواں. وہ پھر جو آواز نکالتی ہے ایک غمناک، وہ سنی نہیں جاتی. تو اس طرح سے وہ کونجیں وہ آوازیں نکالتے روتی ہیں ہواؤں میں. کس نے رلایا؟ بندوں نے. کس نے رلایا؟ ہمارے. اور جی پی ایس سسٹم بناؤ پر ان کا بھی تو نظام بناؤ. شہد کی مکھیاں وہ بھول جاتی ہیں راستہ، جاتی ہیں آتے ہوئے وہ راستہ بھول جاتی ہیں. اب شہد کم ہو گیا. اب شہد کا کتنا بڑا کریکٹر ہے، اگر میں وہ بیان کروں تو وہ اس وقت وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. تو جناب والا اب اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوق ہے، چیونٹیاں ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں میری مخلوق کو تم نے تنگ کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اب جناب اس مخلوق کے بارے میں آئیے میں آپ کو قرآن کا ایک اور مقام، اللہ اکبر، وہ سنواتا ہوں. سنیے اب قرآن کا یہ مقام. پھر میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسی آواز دی ہے اس آواز کے ساتھ، میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں، سنیے اب قرآن. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ
بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی یہ سورہ الانعام سے ہے۔ الانعام کا معنی چوپائے، جانور، جاندار۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلنے والا جو بھی جاندار ہے، انسان بھی دابہ ہے چلنے کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، سارے اللہ اکبر جتنے بھی جاندار ہیں انسان بھی ان میں داخل ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں ہے، من تبعیض کے معنوں میں ہے، کوئی بھی جو جاندار ہے فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیرو جو اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے پروں کے ساتھ۔ اب جناب فضا کے اندر پرندے بھی اس میں شامل ہو گئے، زمین کے خشکی کے جاندار بھی آ گئے، اور سمندر بھی زمین پر ہے تو سمندر کی مچھلیاں ساری وہ بھی اس کے اندر آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جتنے بھی جاندار ہیں نا، الا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ جس طرح تم ایک امت ہو، تم سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، اسی طرح یہ سارے جاندار اللہ فرماتے ہیں تمہاری طرح یہ بھی امتیں ہیں، اور بے شمار ان کی بھی امتیں ہیں۔ پھر ایک ایک کی بے شمار کس میں؟ صدقے قربان جاؤں قرآن پر جو حضرت محمد کریم پر نازل ہوا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اچھا اب یہ جو ساری امتیں، اللہ تعالیٰ یہ تو برداشت نہیں نہ کر سکتے کہ ساری اس کی مخلوق ہے، ساری امتیں ہیں، تو ایک امت دوسری کو اتنا نقصان پہنچائے کہ اس کا بیڑا غرق کر دے۔ اب دنیا کے اندر جو بڑا ملک ہو، طاقتور ہو، وہ چھوٹے ملکوں کو کھانا شروع کر دے، جو جگہ بدماش ہو وہ چھوٹے انسانوں کو کھانا شروع کر دے ہیں، اور اسی طرح انسان جو ہیں وہ پرندے مارنے شروع کر دیں، وہ باقی جناب جو جانور ہیں ان کو ختم کرنا شروع کر دیں، اپنی سائنس ٹیکنالوجی کی ترقیوں کے ساتھ متبادل انتظام نہ کریں، اور جناب وہ سارے جانداروں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیں، فساد پھیل جائے سمندروں میں اور فضا میں اور جناب خشکی میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ اب ان امتوں کا خیال کرو، چیونٹیوں کا بھی خیال کرو، پرندوں کا بھی خیال کرو، سمندر کی مخلوق کا بھی خیال کرو، جنگل کی مخلوقات کا بھی خیال کرو، سب کا خیال کرو، تمہاری طرح امتیں ہیں۔ سبحان اللہ، صدقے قربان جاؤں۔ عرش والے رب نے جو قرآن نازل فرمایا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ جانوروں کا تحفظ فرمانے والا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب جانوروں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پر لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہرو، میں ذرا نا تمہیں بند کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب فضا صاف، ستارے نظر آتے ہیں، اور لیٹسٹ ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، شہد کی جو مکھیاں ہیں انہوں نے بھولنا بند کر دیا ہے۔ اب جناب وہ جو ہیں پرندے، ان کا جی پی ایس سسٹم، اللہ اکبر، وہ بھی بہتر حالت میں آ گئے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ اکبر سمندر کی مچھلیوں کو بھی سکھ کا سانس نصیب ہوا ہے۔ اور تازہ ترین ریسرچ یہ ہے، ماہرین حیوانات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرندے شہروں کو چھوڑ گئے تھے، شہروں کے اندر آلودگی زیادہ ہوتی ہے، وہ پرندے اب شہروں میں واپس آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا رب ہے۔ آئی انسانا تمہیں انہوں نے نقصان پہنچاؤں دی کوشش کی تھی، انہوں نے جینا حرام کرتا، اللہ نے کہا بند ہو اندر، سارے میری مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب آئندہ ترقی کرو تو ذرا بندے دے پتر بن کے ترقی کرو۔ اور جناب ادھر سے پٹرول بھی بند، امریکہ کہہ رہا او یار میرے کو پٹرول لے لو تے نال پیسے بھی لے لو۔ اللہ، پٹرول بند، پیٹرولیم مصنوعات بند، پولوشن جو ہے وہ ختم۔ میں ٹواڈیاں صرف ٹواڈے نخری ویکھی جاواں؟ عرش والا رب فرماتا ہے تیری لگژری گاڑی نہیں چل رہی، میں تیری مرسیڈیز ویکھی جاواں؟
میں تیرا بوئنگ جہاز اور جمبو وہی میں دیکھتا جاؤں کہ تم جناب یہ اڑتا رہے تو باقی ساری میری مخلوق میں وہ نہ دیکھوں. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جو ہمارے پاس کتاب ہے نا، جو میرا کمپیوٹر ہے وہاں الکتاب، اللہ اکبر، اس میں کسی چیز کی ہم نے کمی نہیں کی. میرے پاس سب کا ریکارڈ ہے، جو میں نے بنایا ہے اس سارے کی پرورش، اس کا رزق، اس کی ضرورتیں وہ ساری میں نے پوری کرنی ہیں. اور اگر کوئی جگہ بن کر باقیوں کو نقصان پہنچائے گا تو پھر میں اس کی ٹھکائی بھی کراں گا. ثم الی ربکم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. ہم نے حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہے تو ان چڑیوں نے، بکریوں نے، بھیڑوں نے، بھینسوں نے اور باقی ساری مخلوقات نے بھی اکٹھا ہونا ہے. وہاں جناب فیصلے ہوں گے. اللہ اکبر. میں آگے چل کر بتلاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری امتیں تو بھی ایک امت ہے. تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. چڑیا بھی کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، جانور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ جناب چوپائے بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اے انسانہ تم ہی کہے الحمدللہ رب العالمین. سب کی پرورش کرنے والا، سب کی ضرورتیں پوری فرمانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہے اللہ. اور وہ جو ضرورتیں پوری فرماتا ہے نا، وہ رب، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ اکبر. ماں کیسے اپنے بچے کو پالے گی، کیسے دودھ پلائے گی، کیسے قربانیاں دے کر پرورش کرے گی، اگر اس کے سینے میں محبت نہیں ہوگی، باپ کے سینے میں محبت نہیں ہوگی تو مارا مارا پھرے گا، کمائی کر کے لے آواں اپنے بچیاں دے منہ چپاواں. یہ محبت، اللہ اکبر، کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اور یہ ساری جتنی محبتیں ہیں یہ ساری، یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ الرحمن الرحیم کو، الرحمن کو، الرحیم کو. اللہ اکبر. الحمدللہ. لہذا پھر کہنا کہ تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں. اور وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب. اچھا آگے پھر فرمایا سبحان اللہ الرحمن الرحیم. پھر دہرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز، تجھے پالنے والا ہے. پھر فرمایا الرحمن الرحیم. پھر یاد کروایا کہ تیرا جو رب ہے بڑی محبت والا ہے، بڑی مہربانی والا ہے، بڑے فضل و کرم والا ہے. اللہ اکبر. آئیے اب آگے چلتے ہیں. مالک یوم الدین. مالک ہے، اور دنیا میں کوئی بھی مالک نہیں ہے. بنیا پھرنا تو مالک، میں ملک دا مالک، میں پرائم منسٹر، میں مالک. تو کتوں مالک؟ اے کر میرا رجسٹری انتقال وہ صرف تیرا نہیں ہے. یہاں چونٹیاں بھی ہیں، اگر لان ہے تو اس کے اندر یہ شارکیں بھی ہیں، یہ فاختائیں بھی ہیں، یہ اور بھی پرندے ہیں. یہاں بڑا کچھ ہے. اللہ اکبر. یہ سارے ان کا بھی گھر ہے، یہ زمین ان کی بھی ہے. تیرے کلے دی نہیں پھینڈ کھان دی، تم وارث نہیں. یہاں سارے عارضی وقت کے لیے آئے ہیں. حضور نے فرمایا میری اور اس دنیا کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے. تھوڑی دیر یہاں آرام کرنا، پھر آگے جانا. یہ صرف آرام کی، یہ ریسٹ پلیس ہے. جس طرح جی ٹی روڈ پر جاتے ہیں نا یا بڑے سڑک پر جاتے ہیں تو راستے میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہاں آپ کچھ دیر کے لیے آرام کر سکتے ہیں. یہ ریسٹورانٹ ہے، یہ موٹل ہے، یہ ہوٹل ہے. اللہ، تھوڑی دیر آرام کرو پھر جاؤ. اچھا اب جناب وہاں بندہ کھانا کھائے بڑے شاندار ہوٹل میں جی ٹی روڈ پر، اور پھر اس کمرہ کرائے پر لے ایک دن کے لیے، پھر کہ میں تو اتوں نکلتا ہی نہیں.
اگلے جتیاں مار کے چل نکل، یا کرایہ دے یا نکل، جتنا کرایہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے بھی جب ٹائم پورا ہو جاتا نا، اللہ کہتا چل بھائی وارث ہم ہیں، یہاں سب تھوڑی دیر کے لیے ہیں، چاہے پرندے ہیں، جانور ہیں، جنگل کے جانور ہیں، چیونٹیاں ہیں، جو بھی ہے سب کا سب، انسان بھی تھوڑے وقت کے لیے، مخصوص ٹائم کے لیے۔ ایڈا مالک نہ بنیا پھرا۔ اصل مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ اصل مالک وہ اللہ ہے جس کا یہ بھی تعارف پڑھ کے آیا، وہ ہے مالک۔ اچھا، اس کو مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملک بھی۔ ملک میں نا بادشاہ، ہر چیز کی ملکیت بھی وہی رکھنے والا ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے۔ حضور سے دونوں طرح ثابت ہے، مالک بھی ملک بھی۔ ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ بادشاہ ایسا ہے کہ حقیقی ملکیت ہے اس کی، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے، اصل مالک وہ ہے۔ باقی سارے ہیں مالک جھوٹے، تھوڑی دیر واسطے، فیک، فکٹیشیس، میں نہیں ہے سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ مالک یوم الدین، یوم کا معنی دن، الدین اس کا معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جس دن میں بدلہ دیا جائے گا، الدین۔ اللہ اکبر۔ بہتا خود مختاریاں دے دعوے نہ کر، بہتے خود مختاریاں دے دعوے نہ کر۔ وہاں پر جائے گا پھر ایک دن، وہ بھی ہے، کہہ اقرار کر تاکہ تیرا دماغ ٹھیک رہے، تاکہ تو فرعون نہ بنے۔ کہہ یہ اپنے اللہ کے سامنے، مالک یوم الدین، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، تو مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، اس قیامت کے دن کا جس دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کیسے بدلہ ملے گا؟ ایک تو انسان آپس میں اس وقت تک، جنتی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے پہلے روک لیے جائیں گے، جب تک بدلہ نہیں ہوگا تب تک نہیں۔ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تے نے ظلم کیتا ہے، جنت کیویں جائے گا؟ اللہ اکبر، نہیں جا سکتا، ظلم کا تو بدلہ دینا ہی پڑے گا، نہیں جا سکتا۔ پڑھی جا، تہجداں روزے رکھی جا، حج کیتی جا، عمرے کیتی جا، دن رات اللہ پاک دے سامنے فریاداں کیتی جا، پر جے ظلم کیتا اگر ظالم ہے، اللہ اکبر، اس دنیا میں بھی بدلہ دے گا، اللہ اکبر، اور آگے بھی نہیں جا سکتا۔ اور مظلوم تو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، حضور کی حدیث ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اتقوا دعوت المظلوم ولو کان کافرا، چاہے کافر ہو، اللہ کو نہ مانے یا اللہ کے ساتھ شرک کرے، لیکن ہے مظلوم، ادھر ظلم کرنے والا، بڑا مواحد ہے، بڑا حجی ہے، نمازی ہے جناب، بڑے صدقے خیرات کرتا ہے، پر ظلم نہیں معاف ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جتنے جانور ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بھیڑیں ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، ہرن ہیں، باقی سارے جانور، یہ سارے وہاں جناب اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کرے گا، یہ سارے زندہ ہوں گے۔ یہ پیچھے پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے وہاں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ صورت جو آیت میں نے پڑھی تھی، اس کا نام بھی اعلیٰ نام ہے، جانوروں کی صورت، چوپایوں والی صورت۔ سبحان اللہ، اللہ ہر ایک کا تحفظ کرتا۔ اللہ فرماتے ہو جانور ہو، یہ انسان ایڈا نہیں بھی تھوڑے تو ظلم کرتا پھر، میں تھوڑے نا تے پوری صورت نازل فرما دیتی، الانعام۔ سبحان اللہ، میں تھوڑا بھی رب ہوں، تھوڑا بھی تحفظ کرنا ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جتنے جانور ہیں ان سب کو وہاں پر اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں گے۔ زندہ کر دیں گے تو ایک بکری ہے، وہ ہے سینگوں والی، ایک وہ ہے بکری اس کے سینگ نہیں ہیں، جس طرح آج بھی کہتے ہیں نا جو بڑا جگہ باندھ نے، بابا یہ سنگاں والا ہی ہیں، یہ سنگ بڑے نے ٹھڈ پاڑ دے گا،
یہ تعلق بڑے اچے نے، یہ آئی جی نال تعلق ہے، ایس پی این دا بڑا یار بیلی ہے، یہ تو فلانی تو تعلق ہی بڑے نے۔ اللہ اکبر، اے سارے سنگھاں والے، اے تعلقات والے، یا اللہ ایسا نظام ہمیں عطا فرما کہ تعلقات دا بیڑا گھر کو ہو جائے، میرٹ ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ 2 سال ہو گئے عمران خان دا چہرہ ویکھ دیا، ہوں تو عمران خان اکھاں بھی ترس گئی ہیں، کدوں تو یہ میرٹ لے آئے گا؟ اے سنگھ انہاں دے کدوں توڑے گا؟ اللہ اکبر، اے سنگھاں والی بکری، سنگھوں والی، میرے حضور نے فرمایا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عدل انصاف پر قربان جاؤں اور آپ کی رحمت پر بھی۔ نبوہ و رحمہ حکمرانی تھی تو نبوہ و رحمہ حکمرانی نہیں تھی، نبوت تھی، رحمت تھی، عدل تھا، انصاف تھا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہاں پھر بدلہ ہوگا، بدلہ دنیا دیکھے گی۔ ہے سنگھاں والی بکری، انہیں جڑے اپنے سنگھ مارے سن، اس بیچاری بکری کو جہاں سر کو نہ مونا سینگ نہیں تھے، وہ تو کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب جناب وہ اس کو اسی طرح مارے گی، عدل ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹی بنا دے گا کہ اچھا بھئی اب یہ سارے مٹی۔ تو یہ جو انسان ہے یہ بھی نا بڑا سنگھاڑا، میرا وہ تعلق ہوتا ہوں، اتنے سنگھاڑا کھلوتا ہے، تھر تھر کمبن لیا تھر تھر۔ ہائے ہوں دنیا والے سنگھ تیرے کتوں آؤ گے؟ ہوں واج مار آئی جی نو، واج مار وزیر اعظم نو، واج مار صدر نو، واج مار کسی اور بڑے سنگھ والے نو، سارے کمبن ڈے۔ اللہ اکبر، اب سارے کانپ رہے، وہاں بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ ہوگا۔ اور اگر اس سینگوں والے کے پاس کوئی نیکی نہیں نہ ہوگی تو وہ جو مظلوم ہے اس کی جو گناہ ہوں گے وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا، کہا جائے گا مظلوم کو جا جنت میں جا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو پکڑ دے دیں لتاں تے سر جڑا نہیں جیسے سینگ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو پڑے دی تاؤن تو ہیں بڑی موٹی سی دی تاؤن دے متھا جڑا ہے تو پھڑ دے مارو جہنم دے وچ تے کئی کلومیٹر اگا لگا جاوے بدبخت۔ اللہ اکبر۔ مالک یوم الدین مظلومہ گھبرا نہیں، انشاءاللہ قیامت دا دن آن والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو چند دن کی دنیا ہے، آنے والا ہے، عدل کا دن آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ آگے چلو جی، ہو گیا اب ٹھیک ہے، دماغ ہو گیا ٹھیک ہے، انسانوں کا ہو گیا دماغ ٹھیک، میرا اور آپ سب کا دماغ ہو گیا ٹھیک، آگے لیول میں بن گیا انسان، عدل کا دن سامنے رہنا چاہیے۔ اچھا اب پھر کیا کہے گا؟ اب اگلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایا من خاص، کا من آپ کی، اللہ پاک جی، اللہ اکبر۔ یہ پہلی 3 آیتیں پڑھ کر میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کہتا ہے؟ ایاک خاص، صرف اور صرف کا آپ کی، تیری ہی، اور ادب میں آنا ہو تو پھر خاص آپ کی ہی، یہ نہیں کہ آپ کی بھی عبادت کروں گا اور آنے بھی کر لاں گا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں چاہیے۔ یہ عربی کے جو الفاظ ہیں جو قرآن کے، وہ تقاضا کیا کر رہے ہیں؟
صرف اور صرف خاص خالص آپ کی ہی بنایا یا اللہ تسانے میں خالق بھی آپ اور رب بھی آپ، پھر آپ رحمان بھی، پھر آپ رحیم بھی، پھر آپ عادل بھی. تو ہوں میں کتنے جانا ہے؟ ہوں کتنے کھانی ہو؟ اب یہی کہے ایاک نعبد، خاص تیری ہی نعبد. جب نون شروع میں آ جائے اس کو کہتے ہیں جمع متکلم. ہم نون شروع آ جائے تو یاد رکھنا میرے شاگردوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا اس کو. معزز خواتین و حضرات، ایاک نعبد، خاص تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. ہم غلامی کریں گے، عبادت کریں گے، یوں قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سر رکھیں گے زمین پر، ساتھ ناک رگڑیں گے، تو یہ ہم عبادت کریں گے اللہ پاک کریم جی صرف آپ کی ہی. تو ادب و احترام کے انداز کو اپنانا ہو تو پھر خاص آپ کی ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. ہم کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اعبد میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا؟ اعبد ہو تو پھر مطلب ہے میں عبادت کروں گا. اس کو کہتے ہیں واحد متکلم. تو نعبد کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کریں گے. اللہ پاک جی میں بھی کروں گا، میری بیوی بھی کرے گی، میری بیٹیاں بھی کریں گی، میرے بیٹے بھی کریں گے، میری بہویں بھی کریں گی، میرے پوتے بھی کریں گے، میری پوتیاں بھی کریں گی، نواسے بھی کریں گے، نواسیاں بھی کریں گی، میرے ملازم بھی کریں گے. جتنا تیرا خاندان ہے کیا کہتا ہے تو پھر کہ نعبد، ہم عبادت کریں گے یا اللہ، ہم سارے جہاں جہاں جتنا میرا کنٹرول ہے نعبد، ان سب میں میں یہ کام کروں گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کریں گے. اللہ اکبر. یا اللہ توفیق عطا فرما کہ یہ جو ہمارا درس ہے نا، تیرے بندے چوک در چوک رمضان میں بیٹھیں اور با جماعت ہو کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں. اللہ یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. سماما بیٹے ٹائم کتنا ہو گیا؟ گھنٹے سے اوپر تو نہیں ہو گیا؟ گھنٹے کے قریب ہو گیا. لو جی پھر بس ہم یہی آیت مکمل کریں گے اور اگلا درس پھر ہم انشاءاللہ کل دیں گے. ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، واو کا معنی اور، ایا پھر خاص ہی، کا معنی آپ کی ہی، اور خاص آپ کی ہی نستعین، یہ بھی جمع متکلم ہے، پھر نون آ گیا. ہم استعانت طلب کرتے ہیں یعنی مدد مانگتے ہیں. اللہ کریم جی ہمیں قدم قدم پر آپ کی ہی مدد کی ضرورت ہے. جب آپ ہمارے خالق بھی ہیں، آپ ہمارے رب بھی، پھر آپ رحمان بھی ہیں، پھر آپ رحیم بھی ہیں، پھر آپ عادل بھی ہیں، تو اللہ پاک جی غلامی ہماری آپ کے سامنے، تو مدد بھی آپ نے کرنی ہے، روٹی بھی آپ نے دینی ہے، رزق بھی آپ نے دینا ہے، بچے بھی آپ نے دینے ہیں، صحت بھی آپ نے دینی ہے، اور کرونا وائرس سے محفوظ بھی اللہ پاک جی آپ نے ہی رکھنا ہے. تو لہذا یا اللہ پاک جی اس وائرس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گھر کا اور اپنے ارد گرد کا سب کا خیال رکھیے. ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.